السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1970 کی بات ہے، چائنا کے صدر کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹرز بلائے، کہا کہ اس مرض کی دوا اور علاج سے پہلے مجھے اس کے اسباب بتائیں، اس کی وجوہات بتائیں۔ ڈاکٹرز نے مختلف وجوہات بتائیں، لیکن وہ صدر کو مطمئن نہ کر پائے۔ صدر چونکہ صاحب اختیار آدمی ہوتا ہے، اس نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، آکسفورڈ یونیورسٹی اور کارنل یونیورسٹی آف امریکہ، ان کو بلایا اور کہا کہ تم اس بات پر تحقیق کرو اور ریسرچ کرو کہ مرض کیوں لاحق ہوتا ہے اور پھر اس کا قدرتی علاج کیا ہے، یعنی بیماریاں کیوں انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں، کیوں پیدا ہوتی ہیں بیماریاں جسم کے اندر، اور پھر ان کا بہترین علاج، قدرتی علاج کیا ہے۔ تقریباً 25 سال تک اس بات کی ریسرچ کی، جو 5 منٹ کے کلپ میں آپ کے پیش خدمت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے۔ اگر ویڈیو آپ کو سمجھ آئے تو لائک کر دیں، اگر یہ پیغام آپ کے لیے نفع مند ہو تو کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا۔ پھر اس ریسرچ کو کتابی شکل دی گئی اور نام رکھا گیا دا چائنا اسٹڈی۔ آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ اب ان کی تحقیق کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کی تحقیق کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے آغاز اس بات سے کیا کہ پہلے وہ لوگ دیکھیں جو زیادہ بیمار پڑتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، یعنی بیماری کی وجہ سے ان کے جسم پر بیماری زیادہ حملہ آور ہوتی ہے، کینسر، معدے کے امراض، بلڈ پریشر، شوگر، یہ جن میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ جگہ تلاش کی، وہ امریکہ کا ایک جگہ تھی جہاں انڈین لوگ رہتے تھے، ان میں یہ سب سے زیادہ بیماری تھی۔ پھر وہ لوگ تلاش کریں جو صحت مند ہوتے ہیں، لمبی زندگی والے ہوتے ہیں، مرض جن کے قریب نہیں جاتا۔ وہ مختلف جگہ کے لوگ تھے، ان میں ہمارے گلگت بلتستان کی وادی ہنزا کے لوگ تھے۔ اب علاج کس طرح شروع کیا جائے جی؟ علاج کا پروسیس یوں شروع کیا گیا کہ انہوں نے یہ جو وادی ہنزا کے لوگوں کی خوراک تھی یہ دیکھی، یہ خوراک لے کر وہاں پہنچے جہاں بیماری والے لوگ تھے، ان کی وہ پہلی خوراک، پرانی خوراک بند کر کے وادی ہنزا کے لوگوں کی جو خوراک تھی وہ دینا شروع کر دی۔ 1 مہینے کے بعد لوگوں کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی، جو بیمار پڑ رہے تھے ان کے اندر صحت کی فضا آنا شروع ہو گئی اور جسم کے اندر کافی ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ دیکھتے رہے، چونکہ 25 سال کا عرصہ تھا، دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ جو مرض لاحق ہو رہے ہیں، شوگر کے، بلڈ پریشر کے، معدہ کے امراض اور پھر یہ جو کینسر کے امراض، ٹی بی تک کے جتنے انہوں نے امراض ذکر کیے ہیں دا چائنا اسٹڈی میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا یہ سب کے سب ایک ہی وجہ سے ہیں کہ یہ جو فوڈ آپ کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں پروسیس شدہ، یعنی فیکٹریز سے آئی ہوئی خوراک آپ کھاتے ہیں، قدرتی اناج کو چھوڑ کر جو خوراک آپ استعمال کرتے ہیں، یہ ان تمام امراض کا سبب بنتی ہے۔ جن کی عمریں زیادہ ہیں، جن کو صحت اللہ نے بخشی ہے، وہ قدرتی خوراک کا سہارا لیتے ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے پھل کھائے ہیں، کچی سبزیوں کا استعمال کیا ہے، انہوں نے میوے اپنے قدرتی جو ان کے علاقے میں اگتے ہیں، چونکہ وادی ہنزا کے لوگ اسی طرح کے تقریباً باقی بھی علاقے اسی طرح کے تھے، وہ لوگ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے بیماری ان کے نزدیک نہیں آتی، اور یہ جو فوڈ پروسیس شدہ ہوتی ہے یہ بیماریوں کا مجموعہ ہوتی ہے، معدے سے لے کر خون تک ساری چیزوں کو یہی خراب کرتی ہے۔ امریکہ کے صدر بل کلنٹن 2004 میں جب بیمار پڑ گئے، 3 مرتبہ ہارٹ بائی پاس ہوا اور 2005 میں پھیپھڑوں کا بھی آپریشن ہوا۔ جب یہ لا علاج مریض بن گئے تو وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ ہم دا چائنا اسٹڈی، جس بک کا میں نے حوالہ دیا، تحقیق پیش کی، اس کے فارمولے پر عمل کرتے ہیں۔ جو انہوں نے اس فارمولے پر عمل شروع کیا تو بل کلنٹن کرشماتی طور پر ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ چند مہینوں کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک صحت مند نظر آنے لگے، صحت مند ہو گئے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کس طرح، تو آپ اس کے لیے آپ CNN کو دیا گیا ان کا انٹرویو دیکھ لیں، جس میں انہوں نے اپنے تاثرات دیے ہیں، اس نے اپنی صحت کا راز بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تہیہ کیا کہ جب تک میری زندگی ہے، میں اپنے امریکہ کے ہر سکول میں جا کر بچوں کو میں اس بات کی تاکید کروں گا کہ بچوں کو مہیا کروں گا میں یہ کھانا جو میں خود کھا کے ٹھیک ہوا ہوں، یعنی پروسیس شدہ خوراک سے جان چھڑوا کر پھل،
اور کچی سبزی اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں، اگر یہ بچے ہماری یہی خوراک کا حصہ بنا لیں گے تو کل آنے والی تمام بیماریوں کا یہ مقابلہ کر سکیں گے، یہ صحت مند نوجوان بنیں گے، صحت مند ماں باپ بنیں گے، صحت مند معاشرہ بنے گا۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق تحقیق سے تھا۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہماری تحقیق، ہر تحقیق کا تعلق قرآن پاک سے بھی ہوتا ہے۔ جو آج تحقیق ہو رہی ہے، جو 100 سال بعد تحقیق ہوگی، اس کا کہیں نہ کہیں قرآن میں ہمیں ذکر ضرور ملتا ہے، قرآن ہمیں اس کی تفصیل کہیں نہ کہیں ضرور بتاتا ہے۔ تو اس کے متعلق بھی جب ہم نے سوچا تو قرآن ہمیں کہہ رہا تھا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَحَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اب پڑھیں گے کہ اے انسان اپنے کھانے کی طرف تو دھیان دے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف تو دیکھ، ہم نے آسمان سے تیرے لیے بارش برسائی، پانی برسایا، زمین کو پھاڑ کر چیر کر تیرے لیے اناج اگائے، اور پھر ہم نے کھجور تمہیں عطا کی، زیتون عطا کیا، ترکاری عطا کی، سبزیاں عطا کیں، اور پھر تمہیں زیتون کے ساتھ ساتھ انگور عطا کیے۔ ان ساری چیزوں کا قرآن نے ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ یہی تمہاری غذا ہے، یہی تمہارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، قدرتی چیزیں، چاہے وہ انڈا ہے، دودھ، دہی، یہ جو قدرت کے طریقے سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، یہی ہماری اصل غذا ہیں، یہی ہماری صحت کا راز ہے۔